مدینے میں کہا جاتا تقریباً 2.5 سال. کتنے سال؟ 2.5 سال یا 3 سال. صرف سمجھے 3 سال رکھ لیں، جب بھی 1-2 مہینہ آگے پیچھے. 2.5-3 سال مدینے میں نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے، یعنی بڑی قلیل مدت. 2.5-3 سال، کچھ مہینوں کا حساب کتاب ہوتا ہے. اس سے زیادہ یہی نقطہ یاد رکھیے گا تاکہ آگے بات سمجھا سکیں ہم. 2.5 سال یا 3 سال کچھ کم بیش مدینے میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہے. لیکن سب سے زیادہ حدیثیں جس نے روایت کیا وہ کیا ہے؟ کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی. اس سے زیادہ کسی کی حدیث مروی نہیں ہے. ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نہیں، ہم سے بھی زیادہ اس کو حدیثیں یاد ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ موقع ملا تھا. لیکن آج مرویات میں، کتب حدیث میں سب سے زیادہ حدیثیں جو موجود ہیں کن کی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کو انشاءاللہ سنیں گے اور یاد رکھیں گے تاکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنقید کرنے والوں کا جواب آپ دے سکیں. نمبر 1، خود بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کی روایت کہ لوگوں مدینے کی آبادی 2 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی. ایک مہاجرین اور دوسرے انصار. انصار جو تھے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین تھی، زمینداری، کھیتی باڑی والے، کھجور کے باغات، فصلیں کچھ لگایا کرتے تھے. انصار کا سب سے بڑا پیشہ کیا تھا؟ زمینداری، جائیداد، کھیتی باڑی کرنا. اور ایک تھے مہاجرین. مہاجرین جو ہیں جو مکے یا قرب و جوار سے ہجرت کر کے آئے تھے. مہاجرین جو تھے ان کے پاس ذریعہ معاش کھیتی باڑی نہیں تھی، عام طور پر یہ لوگ تجارت کرتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہاں سے سن لیے آئے بعد میں حدیثیں سب سے زیادہ؟ تو کہا بات اصل یہ ہمارے انصاری بھائی شغلتہم اموالہم، ان کی ابو ہریرہ نے صرف سوچتا تھا کہیں آئے گا تو کھا کے زندہ رہیں گے. ہم نبی علیہ السلام چمٹے رہتے تھے کہ کوئی بات آپ بیان کر دیں میں سن لوں، اس کو یاد رکھوں. اس لالچ میں ایک لمحہ بھی نبی سے جدا ہونا نہیں چاہتا تھا. آگئی بات سمجھے؟ لازمی چیز ہے. جو شخص اس طرح سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام فلاں جگہ جانے والے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً ہو لیتا تھا ساتھ میں کہ پہنچ جاؤں شروع سے آخر تک. اللہ رسول فلاں صحابی کے ہاں جا رہے ہیں، فلاں کھجور کے باغ میں جا رہے ہیں، تو میں فوراً ساری چیزیں چھوڑ کر کے
بھگ جاتا کہ پہنچ جائیں تاکہ وہاں اللہ کے کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم دیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، اے لوگو ابو ہریرہ اس علم کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی اس قدر مشغول کر رکھی تھی، کہتے ہیں کہ تین دن تک بھوکا رہتا تھا لیکن مسجد چھوڑ کر کے نہیں جاتا تھا۔ تین دن تک مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ میں کہیں گیا محنت مزدوری کر کے کچھ کماؤں گا کھانے کے لیے، مزدوری ملے گی، محنت کروں گا، ٹائم وہاں گیا پکاؤں گا، اس میں ٹائم جائے گا، اتنے میں پتا نہیں اللہ سے کتنی حدیثیں بیان کر دے میں سن نہ سکوں۔ کہتے اس لیے میں بیٹھا چمٹا رہتا تھا، جو بھلا رہتا تھا۔ کہتے کتنے مرتبہ ایسے حالات آئے کہ کشی کھا کر کے مارے بھوک سے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتا، اور ادھر سے کوئی شخص گزرتا تو سمجھتا اس کو مرگی کی بیماری ہے، تو اپنا جوتا پہن کر کے میرے سر کو رگڑتا تھا۔ جیسے ہندوستان مشہور ہے، اگر مرگی کی بیماری ہے جوتا اس کو سبھاؤ چپل، وہاں سبھاتے نہیں تھے، رگڑتے تھے۔ کہتے ہی وہ بیچارہ میرے اوپر ہمدردی کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے۔ اللہ کے ساتھ مرگی کی بیماری نہیں تھی، مارے بھوک سے بے ہوش ہو کے گرا رہتا تھا۔ یہ کہتے ہیں میرا یہ دستور۔ نمبر 2 سوچیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن صحیح بخاری کتاب ایمان کی روایت، کتاب العلم کی، اور ایمان نبی ہے۔ ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ من احق بشفاعتک، آپ کی امت میں سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق کون ہوں گے؟ یہ والی شفاعت نہیں دامن پکڑ کر مچل جائیں گے جو اہل بدعت نے رکھا ہے۔ من احق بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کے شفاعت کے مستحق سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ اب ذرا غور سے سنیں، اللہ کے سنیں فرمایا، مسکرا اٹھے اور فرمایا اے ابو ہریرہ لقد ظننت، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ یہ سوال مجھ سے میرے امتیوں میں نہ ابو بکر کرے گا، نہ عمر کرے گا، نہ عثمان کرے گا، نہ علی کرے گا۔ اگر یہ سوال میرے صحابیوں مجھ سے کرے گا تو ابو ہریرہ کرے گا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول بھی سمجھ گئے کہ ہاں اس شخص اپنی ساری زندگی کس کے لیے وقف کر دیا ہے؟ حدیث کے لیے۔ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ سن لو، میری شفاعت کا حق الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ یا خالصا من قلبہ۔ اے ابو ہریرہ سن لے، میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں گے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، مرتے دم تک اخلاص میں شرک کو نہیں آنے دیا۔ مشرکین کس ذہنی میں ہے کہ ہم شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے اور دامن پکڑ کر مچل جائیں گے؟ یہاں اللہ تو نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کے شفاعت سب سے زیادہ تو نے ساری زندگی گزار دی، میں اپنی زندگی کی ٹھکانہ نہیں کر چلا جاؤں، سل
آپ کچھ سوال کریں کہ میری زندگی میں کچھ مکان بنانا چاہتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان بنانا چاہتا ہے، تو ابھی ہم پیسہ دیتے ہیں تو بنا لے. کیوں؟ ہمیں معلوم ہے تو نے آج تک مدینے میں ایک پیسہ نہیں کمایا، کہاں سے تیرا گزارا ہوگا؟ تو آپ ایسا کرو، کیا بنانا چاہتے ہو ہم تمہیں پیسہ دیتے، بنا لو، بیت المال سے دیں گے. اللہ اکبر. خاموش رہے کہ یا رسول اللہ، غور سے سنیں، یا رسول اللہ انی اسألک ان. سن گئے؟ سن لیے کیا کہا؟ اللہ سن لیے، اجازت دی. کیا سوال کر مانگ تو کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ انی اسألک ان تعلمنی مما علمک اللہ. بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی طلب. ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کو سکھلاتا جائے آپ مجھ کو وہی سکھلاتے جائیں بس. ذرا سوچا آپ نے؟ یہ ہے ابو ہریرہ. بہرحال